صدر اشرف غنی کی درخواست پر پاکستان میں ہونے والی افغان امن کانفرنس ملتوی کر دی گئی ہے. یہ غلط خبر آ رہی ہے، درست خبر آ رہی ہے؟ جی جمیل صاحب، پاکستان افغان پیس کانفرنس کر رہا تھا 17 سے 19 کے لیے، لیکن ابھی ہم نے وہ کانفرنس جو ہے وہ پوسٹ پون کر دی ہے انٹل آفٹر عید، تو اس میں نئی ڈیٹس جو ہے وہ ہم سیپریٹلی اناؤنس کریں گے. اچھا، پوسٹ پون ہو گئی ہے، ٹھیک ہے. اب ایک تنازع گزشتہ دنوں کھڑا ہوا. 15 تاریخ کی رات تقریباً کوئی 9:31 پر ایک ٹویٹ ہوا، اور افغان نائب صدر امراللہ صالح کی جانب سے یہ ٹویٹ ہوا. انہوں نے لکھا کہ پاکستان ایئر فورس ہیز ایشوڈ آفیشیل وارننگ ٹو دا افغان آرمی اینڈ ایئر فورس دیٹ اینی موو ٹو ڈسلوج دا طالبان فرام سپن بولدک ایریا will be phased and replied by the Pakistan Air Force. Pakistan Air Force is now providing close air support to Taliban in certain areas. پاکستان نے تو اس کی تردید کر دی ہے. رولز آف انگیجمنٹ اس حوالے سے جو کہتے ہیں اس کی بھی ڈیٹیلز آ چکی ہیں. یہ اصل میں واقعہ ہوا کیا ہے بائی دا وے؟ جی جمیل صاحب، جس طرح آپ نے خود ہی کہا کہ جی پاکستان کی طرف سے اس کی تردید آ چکی ہے، ہم نے بالکل یہ کہا کہ جی یہ جو انہوں نے بیان دیا ہے وہ ہم اسے ریجیکٹ کرتے ہیں. یہ ہوا اس طرح کہ افغان سائڈ سے ہمیں ریکویسٹ ریسیو ہوئی کہ وہ اپنی سائڈ آف دا بارڈر پہ آپریشن کرنا چاہ رہے ہیں، اپوزٹ چمن بارڈر. ہم نے انہیں کہا جی کہ آپ اپنی سائڈ پہ جو آپریشن کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کا وہ سوورن رائٹ ہے، آپ بالکل کریں. حالانکہ وہ بارڈر کے قریب تھا، انٹرنیشنل نارمز اینڈ سٹینڈرڈز جو ہے وہ اس کے مطابق اتنے قریبی آپریشن کو کرنے کی بہت دفعہ اجازت نہیں دی جاتی. لیکن ہم پھر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جی ان کی طرف سے ہمیں ریکویسٹ آئی، ہم نے ان کی ریکویسٹ کو ایکسیپٹ کیا اور ہم نے کہا جی آپ بالکل اس میں کریں. پاکستان نے اپنی سائڈ پہ اپنے پرسنل کی سیکیورٹی کے لیے جو نیسیسری میجرز تھی وہ بالکل لی، لیکن ان کی طرف سے یہ کہنا کہ پاکستان ایئر فورس کی طرف سے کوئی افغان سائڈ کو میسیج دیا گیا ہے، یہ بالکل درست بات نہیں ہے. کوئی سپورٹ پرووائڈ کی گئی ہے طالبان کو، یہ بالکل درست بات نہیں ہے. ہم دوبارہ یہ بات کہتے ہیں کہ ہم افغانستان کی جو اپنے رائٹس ہیں، افغانستان کے اندر ٹیریٹری کے وہ جو آپریشن کرتے ہیں ہم بالکل اسے رسپیکٹ کرتے ہیں. لیکن اس وقت جو امپورٹنٹ بات ہے جمیل صاحب وہ یہ ہے کہ کسی قسم کی جو irresponsible اسٹیٹمنٹس ہیں، بیس لیس اسٹیٹمنٹس ہیں، وہ نہیں آنی چاہیے. اس وقت ضرورت اس چیز کی ہے کہ تمام افغان لیڈرشپ اپنی تمام انرجیز فوکس کرے ٹورڈز پیس پروسیس. یہ صرف اسٹیٹمنٹ ان کے نائب صدر کی جانب سے نہیں بلکہ اشرف غنی صاحب کی جانب سے بھی اسی طرح کا بیان آیا، جس کے اوپر آج پرائم منسٹر آف پاکستان نے بڑا شدید افسوس کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ افغان صدر یا نائب صدر اس طرح کی بات کریں گے. تو یہ پروپیگیشن ہے، پروپیگنڈا وارفیئر ہے، یا پھر اس کے پیچھے انڈیا ہے؟ دیکھیں جمیل صاحب، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت افغان پیس پروسیس جو ہے وہ ایک انتہائی کرٹیکل سٹیج میں انٹر ہو چکا ہے. اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ تمام افغان سائڈز جو ہے، تمام پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے افغانستان کے اندر، وہ اپنی انرجیز اس وقت صرف کرے پیس پروسیس کو آگے لے کے جانے کے لیے. افغان ریفیوجیز جو کہ ہائیلی ایکسپیکٹڈ ہیں، مزید پاکستان کی طرف ری لوکیٹ ہو سکتے ہیں، تو اس کے اوپر فینسنگ تو چلو ہو چکی ہماری. پاکستان کے پاس کیا میکنزم ہوگا کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ وہاں کے انریسٹ کی وجہ سے اس طرف موو کرتے ہیں، تو ہم کیسے ان کو اکموڈیٹ کریں گے؟ انٹرنیشنل کمیونٹی کو ہم نے اس بارے میں آگاہ کیا ہے کہ ہم کیسے کریں گے اس کو؟ جی بالکل ہم نے کیا. دیکھیں میں نے جیسے بات کی کہ ہمارا ریفیوجیز کا ایشو جو ہے وہ ہم انٹرنیشنل لیول پہ بھی بات کرتے ہیں اور بائیلیٹرلی بھی افغانستان کے ساتھ. APEX کے اندر ہمارا ایک ورکنگ گروپ ہے آن افغان ریفیوجیز. جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس وقت پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا مزید انفلکس آف افغان ریفیوجیز. آپ نے جو بات کی فینسنگ کی، جو کہ 90% سے زیادہ جو ہے کمپلیٹ ہو چکی ہے، لیکن ان ساری چیزوں کے سے ہٹ کر امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ افغانستان کے اندر امن ہو، افغانستان بدامنی کی طرف نہ جائے، کیونکہ وہاں پر بدامنی ہوگی تو اس میں سے باقی جو اس کے کانسیکوینسز ہیں، اس کے ساتھ ہی افغان ریفیوجیز کا انفلکس جو ہے وہ بھی اس کی ایک آؤٹ کم ہو سکتا ہے. تو اسے اوائڈ کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان کی سائڈ سے وی ول سرٹنلی ٹیک آل نیسیسری میجرز دیٹ آر ریکوائرڈ. رائٹ. اچھا، اب سوال کیا ایک بھارتی صحافی نے پرائم منسٹر پاکستان سے کہ مذاکرات اور دہشت گردی دونوں ایک ساتھ کیسے چل سکتے ہیں. پرائم منسٹر پاکستان نے کہا کہ ہم بڑی دیر سے کوشش کر رہے ہیں بھارت بہتر پڑوسی بن کر رہے، لیکن RSS کا نظریہ آڑے آ جاتا ہے. تو یہ بڑا ڈیفائنڈ کلیئر
اور بغیر کسی گرے ایریا کے ایک اسٹریٹ فارورڈ اسٹیٹمنٹ ہے پرائم منسٹر پاکستان کا. تو کیا ہماری پالیسی اب بالکل ریجڈ ہو چکی ہے دیکھیں اسٹیٹ لیول؟ دیکھیں جمیل صاحب، ہماری پالیسی میں اسے ریجڈ تو نہیں کہوں گا، لیکن ہماری پالیسی بڑی کلیئر ہے. کلیئر ہے. کشمیر کے اوپر ہماری پالیسی بڑی کلیئر رہی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنلی ریکگنائز ڈسپیوٹ ہے، اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان کور ایشو جموں اینڈ کشمیر ڈسپیوٹ ہی ہے، اور اس کی ریزولوشن ضروری ہے ایز پر دا یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشنز اینڈ وشز آف دا کشمیری پیپل. جہاں تک پرائم منسٹر کی بات کی، دیکھیں پرائم منسٹر نے تو جب آئے حکومت میں تو انہوں نے پہلی بات کیا کی انڈیا کے حوالے سے، انہوں نے کہا کہ اگر بھارت پیس کی طرف ایک قدم اٹھاتا ہے تو پاکستان 2 قدم اٹھائے گا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قدم پیس کی طرف ہو. انفارچونیٹلی بھارت کی طرف سے جو اقدامات اٹھائے گئے وہ اس کی اپوزٹ ڈائریکشن میں تھے، وہ پیس کی بجائے جو ہے وہ بد امنی کی طرف اٹھائے گئے. اور جو آپ نے یہ بات کی کہ جی بھارتی صحافی نے کہا کہ کیا مذاکرات اور دہشت گردی ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں، ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات اور ریاستی دہشت گردی ساتھ نہیں چل سکتے، جو کہ ہم وٹنس کر رہے ہیں. اس وقت ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انڈین انلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشت گردی ہو رہی ہے. بھارت پاکستان کے اندر اسٹیٹ اسپانسرشپ آف ٹیررزم کے اندر انوالوڈ ہے. ہم نے اس کے ایویڈنس شیئر کیے، انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ شیئر کیے کہ کس طرح انہوں نے تھرڈ کنٹری کی سوئل کو یوز کیا پاکستان میں، کس طرح بھارت کے جاسوس جو ہے وہ پاکستان میں پکڑے جاتے ہیں یہاں پہ ٹیررزم میں انوالو ہو کر. ہم نے یہ ساری باتیں ابھی ریسنٹلی جو لاہور کا انسیڈنٹ ہوا ہے، جوہر ٹاؤن کا جو بلاسٹ ہوا، اس پہ ہمارے پاس کلیئر ایویڈنس ہے، ہمارے پاس اس چیز کے ٹھوس شواہد موجود ہیں کہ کس طرح وہ سارا بھارت سے بیٹھ کر پلان کیا گیا، کس طرح اس کی فائنینسنگ کی گئی. ہمارے پاس اس کی منی ٹریل موجود ہے، ہمارے پاس ٹیلی فون ریکارڈ موجود ہے، کنورسیشن ٹیلی فون کالز کی موجود ہے کہ کس طرح وہاں سے ایڈنگ ابیٹنگ فائنینسنگ ہوئی. تو ہم بھی یہی سمجھتے ہیں، ہمارا بھارت کو یہ پیغام ہے کہ ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ بات چیت اور دہشت گردی ساتھ نہیں چل سکتے. اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ بھارت کو ریاستی دہشت گردی کو ترک کرنا پڑے گا، اور جس طرح آج پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ ایک اچھا ہمسایہ ہونے کی طرح، کیونکہ ہم تو پیس چاہتے ہیں. دیکھیں پاکستان کی فارن پالیسی کا یہ کلیئر آبجیکٹیو ہے، وی وانٹ ٹو ہیو پیسفل ریلیشنز ود آل آر نیبرز انکلوڈنگ انڈیا. اس میں انڈیا ایکسیپشن نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم لانگ اسٹینڈنگ جو ڈسپیوٹس ہیں ان کی ریزولوشن کی طرف جائیں. اور ہم یہ دوبارہ ریٹریٹ کرتے ہیں اس بات کو کہ کور ایشو پاکستان اور بھارت کے درمیان جموں اینڈ کشمیر کا مسئلہ ہے. تو جب تک بھارت اور پاکستان کے درمیان یہ جموں اینڈ کشمیر کا ڈسپیوٹ ریزالو نہیں ہوتا ایز پر یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن اینڈ وشز آف دا کشمیری پیپل، اس میں پروگریس مشکل ہے. ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ بھارت نے کیونکہ 5 اگست 2019 کے جو یونیلیٹرل اور انلیگل ایکشنز لیے، اس سے انہوں نے فردر ویشیٹ کیا انوائرمنٹ کو. تو اس وقت ذمہ داری اب بھارت پر ہے کہ وہ اپنے یہ غیر قانونی اقدامات جو ہے انہیں واپس لے، وہاں پہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ انکارسریٹڈ ہے اسے ریلیز کرے، جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کر رہے ہیں وہ وہاں پہ ڈیلی بیسس پہ انہیں ختم کرے، جو کشمیریوں کے تمام حقوق انہوں نے سلب کیے ہوئے ہیں وہ ریسٹور کرے. تو اس لیے کنڈیوسیو انوائرمنٹ کریٹ کرنا کشمیر کے اندر بھارت کی ذمہ داری ہے، تاکہ بھارت کے ساتھ ایک بامانی اور نتیجہ خیز ڈائیلاگ ممکن ہو سکے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.